صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں گھڑی میں کتنے بجے، پھر دیکھا پھر کون بازو میں آئے، دیکھا، اس طریقے سے کرتے ہوتے نماز کے اندر، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، کبھی گھڑی دیکھ لی، کبھی دیوار، کبھی زیب و زینت، تو غیب سے ندا آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر لگ گیا؟ نکالنے جاتے تو تکلیف ہوتی، فرمایا جب میں نماز پڑھوں تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ تک نہیں چلے گا وہ مومن کی نماز تھی۔ ایسی نمازیں انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں۔ کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نماز میں اس لیے پڑھوں کہ بے حیائی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ بد کرداری سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ چوری چکاٹی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ غیبت سے بچ جاؤں، نماز اس لیے ادا کروں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں؟ نہیں، ہمارے سامنے مقصد ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے۔ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا، بس اس لیے پڑھ رہے ہیں، مقصد پیش نظر نہیں ہے، مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ اور جب مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے تو ہم اس مقصد کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کس طریقے سے نماز ادا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو۔ اللہ اکبر، جس جگہ پر تم اپنا سر جھکا رہے ہو اس جگہ پر جب تم نظر رکھو گے، ادھر تمہاری نظر ہوگی کہ یہاں پر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا ہوں، تو نگاہ تمہاری سجدگاہ کی طرف ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تم رکوع میں جاؤ گے تمہاری نظر اپنے پیر کے انگوٹھوں کی طرف ہوگی، تمہیں اس طرف تمہاری جب نظر ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سجدے کی جگہ کی طرف نظر کرنے کا کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر تو سجدہ کرے گا، تو اپنا سر ادھر رکھے گا تو تجھے وہ دولت نصیب ہو جائے گی، اس سے بڑی کوئی دوسری دولت نہیں۔ ادھر سر تیرا جھکے گا، ادھر اللہ تجھے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو نظر اس جگہ پر رکھ جہاں تو سر جھکا کر خدا سے قریب ہو جا۔ اب بندے جب تیری نظر سجدہ گاہ کی طرف ہے، سجدے کی جگہ کی طرف ہے، تو اب تو کہیں ایسی جگہ پر جانے کی کوشش نہیں کرے گا جہاں جا کر یا جو چیز دیکھ کر تو خدا سے دور ہو جا، اس کے رسول سے دور ہو جا، اس لیے کہ ابھی تیری نظر اس جگہ پر رہی ہے جہاں سر رکھنے کے بعد تجھے اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ لیکن ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ کبھی دیوار پر ہوتی ہے، خیالات میں کبھی گم ہوتے ہیں، کبھی فکر میں گم ہوتے ہیں، کبھی حساب کتاب میں گم ہوتے ہیں۔ ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، وجود کہیں ہے۔ نادانو، ایسی بھی کوئی نماز ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز میں یہ نہیں کہتا کہ بارگاہ رب العزت کے اندر مردود ہوگی، نہیں، میں کوئی ایسا فتویٰ دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، برابر پڑھتے رہیں، کریکشن کرتے رہیں، برابر کریکشن کرتے رہیں۔ آج کریکشن کے لیے یہ آپ کو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آج کے بعد اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مقصد نماز کی طرف آپ کی عبدال کرانا مقصد ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی چوری چپاٹی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سجدہ کبھی اس کو بے حیائی سے روک لے گا، یہ نماز اسے برائی سے روک لے گی۔ ایک نہ ایک دن نماز اپنی تاثیر اس کے سامنے پیش کر کے ہی رہے گی۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر اللہ نے احساس رکھا ہے۔ یہ احساس بہت قیمتی چیز ہے، یہ احساس بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ کبھی کوئی اسے تانا دے گا، عجیب آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے اور گندی پکچریں دیکھتا ہے، دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نتیجتاً وہی نماز اس کو بے حیائی سے روک لے گی۔ لیکن آج میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نماز کے مقصد کو پیش نظر رکھو،
اور پھر یاد رکھیں اس مقصد کے تحت کہ بندگی اللہ کی کر رہا ہوں، اے اللہ میں بے حیائی سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا فرمان ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتی ہے، تو مولا میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ مولا ایک دن ایسا باحیا بنا دے گا کہ اس کے باحیا ہونے کی قسم دنیا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔